خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم نگاہ عیب گیری میں جو دیکھا اہل عالم کو نگاہ عیب گیری میں جو دیکھا اہل عالم کو کوئی کافر کوئی فاسق کوئی زندیق اکبر تھا نگاہ عیب گیری میں جو دیکھا اہل عالم کو کوئی کافر کوئی فاسق کوئی زندیق اکبر تھا مگر جب ہو گیا دل احتساب نفس پر مائل مگر جب ہو گیا دل احتساب نفس پر مائل ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا واجب الاحترام قابل تکریم بزرگان محترم، آج بڑی خوشی و مسرت ہے کہ آج آپ کے علاقے مسجد صابری کے اندر آمد ہوئی ہے۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اہل بستی کی جو خرابی ہے، یہاں کے جو مسائل ہیں، اس اعتبار سے اللہ کچھ باتیں مجھ سے کہلوائیں اور اللہ ہماری زندگی کو حقیقی زندگی بنا دیں اور اللہ ہماری زندگی کو کامیاب زندگی بنا دیں۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی اور مسرت ہے یہ دیکھ کر کہ یہاں کا جو ماحول ہے مسجد صابری کا، آتے ہی جو میں نے دیکھا
کہ جمعہ کے اوقات میں پہلے آ جانا اور آ کر بیٹھنا یہ بہت بڑی بات ہے. غالب گمان یہ ہے کہ میں نے شاید پہلے بھی یہ بات کہی تھی، اب بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جو نعمت آپ کو عطا فرمائی کہ یہ نعمت چھین نہ لے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تیرا احسان ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں وہ کیفیت عطا فرمائی کہ ہمیں جلد آنے کی توفیق عطا فرما دی. یہ تیرا بہت بڑا احسان ہے. باقی بہت سے مسجدوں کے اندر، بہت سے علاقوں کے اندر جانا ہوتا ہے، لوگوں کا اس قدر جلدی آنا بہت کمیاب نظر آتا ہے، کم ملتا ہے، لیکن یہ اللہ کا بہت بڑا احسان کہ اس علاقے کو یہ توفیق ملی ہے. یہ اللہ کا شکر ہے. اسی لیے جب انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو ہم نے پڑھا کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. شکر کرنے والوں کو اللہ بڑھاتا ہے، ناشکری کرنے والوں کو اللہ اٹھا کر پھینک دیتا ہے. آپ کے اندر شکر کی کیفیت ہے تو اللہ ضرور بڑھائے گا. اکثر لوگ کہتے ہیں کیا شکر کی کیفیت ہر جگہ اللہ بڑھاتا ہے؟ گھر میں اگر ایک عورت ہے، اس کی کوئی اچھائی دیکھی، شکر ادا کیا، تو کیا اللہ دوسری عورت دے دے گا؟ یہ الگ بات ہے کہ شریعت نے اجازت تو دی ہے، لیکن میں یہ بھی بتلاتا چلوں کہ شکر کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری بیوی آ جائے. شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر گھر میں اگر کوئی عورت اگر اچھا کام کرتی ہے، چیزیں کرتی ہے، آپ نے شکر ادا کیا، اللہ اس کے اندر اور بڑھوتی عطا فرما دے گا انشاءاللہ. سب سے عجب چیز یہ دیکھنے ملتی ہے، ہمارے یہاں دو تھنک ہو چکی ہے. انسان میں دو مادہ ہے، ایک تو ہے نیگیٹو، ایک ہے پوزیٹو. مثبت سوچ، ایک ہے منفی سوچ. اکثر یہ دیکھا گیا کہ ہمارے لوگوں کی جو سوچ ہے نا وہ زیادہ تر منفی کی طرف زیادہ جاتی ہے، نیگیٹو کی طرف زیادہ جاتی ہے، پوزیٹو یعنی مثبت کی طرف زیادہ نہیں جاتی. اگر اس سوچ کو مثبت بنا دیا جائے تو میں کہتا ہوں کہ گھر کے اندر پریشانیاں ختم ہو جائے گی، بچوں سے پریشانیاں ختم ہو جائے گی. حالات جو ہمارے بنتے جاتے ہیں وہ اسی لیے بنتے چلے جاتے ہیں کہ ہماری سوچوں میں زیادہ تر نیگیٹو ہوتا ہے. کبھی کبھار ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہر کام میں ہماری سوچ جو ہے نا وہ نیگیٹو کی طرف زیادہ جاتی ہے. دین کا کام کرتے ہیں، کوئی مسائل آ گئے تو نیگیٹو چلے جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے ہوا ہو. گھر میں کوئی مسائل آئے، نیگیٹو پہ چلے گئے. نیگیٹو پہ سوچ نہیں ہونا چاہیے. ہم ایک ادارہ چلاتے ہیں تو کرائے کے مکان پر ہمارا ادارہ تھا. انہوں نے کہا کہ مولانا ہمیں ضرورت تھی کہ اوپر کچھ پترے کا سیٹ ڈال دیا جائے تاکہ وہاں نظام شروع ہو جائے. تو ہم نے جا کر ان سے بات کہی کہ پترے کا سیٹ ڈال دے تو بہت اچھا ہو جائے گا. تو انہوں نے فوراً الفاظ یہ کہے کہ حضرت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں مہمان آنے والے ہیں، اس لیے شاید مکان آپ کو خالی کرنا ہوگا. مکان خالی کرنا ہوگا. سننے والے کو تو دھچکا لگتا ہے. ہمارے قریب جو احباب تھے وہ بھی بہت حیران اور پریشان ہو گئے. میں نے کہا کوئی بات نہیں. میں جیسے ہی وہاں سے نکلا تو میرے ساتھ جو احباب تھے انہوں نے فوراً کہا کہ مولانا کیسے گھر خالی کریں گے، چیزیں کریں گے، یہ آسان نہیں ہے، اور اتنا اچانک نہ کہہ دینا، اور اتنے سارے طلباء کو لے کر اچانک کہاں جائیں گے. تو میں نے فوری الفاظ کہے. میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں کوئی اچھی جگہ ملانے والا ہے اس لیے یہاں سے خالی کروا رہا ہے. اور میں تعجب خیز بات بتلاؤں، اس سوچ نے مجھے اتنا کامیاب کیا کہ 1 یا 2 مہینہ نہیں گزرا تھا جتنا انہوں نے ہمیں مہلت دی تھی کہ 2 مہینے میں خالی کرنا، اور 2 مہینے تک پریشان تھے کہ اب جگہ ملے گی نہ ملے گی. 5 دن پہلے جگہ ملی، وہ جگہ بھی ایسی کہ ہماری ذاتی ہو گئی، اور ماشاءاللہ ابھی کوئی پریشانی نہیں، ذاتی جگہ ہو گئی ہماری. یہ الگ بات ہے ہمیں کچھ قرضے کے اندر رکھنا پڑا، لیکن وہ ذاتی جگہ ہو گئی. یہ بہت بڑی بات ہے. یاد رکھو، سوچ کو پیاری بنانا ہے. کاروبار میں اگر کچھ حالات آتے ہیں تو ہم کمیمی نکالنے کے بجائے کہ یہ ہے وہ ہے، عاملوں کے چکر لگانے کے بجائے بلکہ سوچ اچھی بنائیں. ہو سکتا ہے کہ کچھ گناہ ہو چکے ہوں، اللہ کو ناراض کر بیٹھے ہوں، اللہ کے سامنے 2 رکعت سجدہ 2 رکعت پڑھ کر اللہ کے سامنے گڑگڑائیں گے. گھر میں تھوڑے مسائل آتے ہیں، گھر میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے. اکثر و بیشتر دیکھا گیا کہ شادی ہوئی کچھ ہی دن نہ گزرے، 2 یا 3 مہینہ نہیں گزرے ہیں کہ لڑائی شروع ہے. کہتے ہیں کہ بنتی نہیں آپس میں. ارے بھیا، ابھی تو پہچانتے تجھے دن نہیں ہوئے اور گھر میں لڑائی شروع. یا بعض وقت دیکھا گیا کہ کچھ پرانے ہو جاتے ہیں، عورت پہلے ہوتی، نئی نویلی ہوتی ہے تو خدمت کرتی ہے، دن بدن آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو دن بدن دونوں کے اندر تعلقات بڑھتے چلے جاتے ہیں. جب دوستی پکی ہو جاتی ہے نا تو یاد رکھو سنانے کا مادہ ہو جاتا ہے آپس میں. آپ لوگ ہمارے ساتھ زیادہ بیٹھنے لگے، ابھی تو آپ ہماری بہت قدر کر رہے ہو اس لیے کہ باہر سے آئے. ہم کہتے ہیں کہ قدر تو اس وقت دیکھا جائے گا کہ آپ ہمارے ساتھ رہ کر دیکھیں، زیادہ دن ساتھ میں رہیں پھر قدر کر کے دکھاؤ تو یہ کمال ہے. کیونکہ یہ قدر دیکھی جاتی ہے اکثر اپنے ہی علاقے کے امام اور مؤذن اور ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. جب اپنے علاقے کے امام اور مؤذن کو دیکھا جاتا ہے قدر نہیں ہوتی ہے. وہ بیچارے پورے دن 5 وقت کی نمازیں آپ کو پڑھا رہے ہیں. اگر ذرا سی غلطی ہو جائے تو سب کی نماز بگڑ جائے، لیکن وہ پورے اہتمام کے ساتھ آ رہے ہیں. ایک امام مجھے ملے، مجھے کہنے لگے کہ مولانا میں ہر نمازوں کے وقت اللہ کا شکر ہے کہ میں غسل کر کے جاتا ہوں، میں نماز میں مصلی پر کھڑا ہوتا ہوں، اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ میرے اندر وہ کیفیت عطا فرما دیں تاکہ لوگوں کے اندر بھی بدلاؤ آ جائے. آپ کے امام اور آپ کے مؤذن کیا کیا نیتیں کر کے آتے ہوں گے، آپ کو کیا علم ہے اس چیز کا. لیکن گھر کی مرغی دال برابر. علاقے میں اگر امام ہے مؤذن ہے کوئی قدر نہیں ہے. تو جب عورت نئی نویلی ہوتی ہے نا تو خدمت خوب ہوتی ہے. جیسے جیسے پرانے ہوتے چلے جاتے ہیں، تعلقات بڑھتے چلے جاتے ہیں، بڑھاپے کے عالم میں یا جوانی کے عالم میں چلے جاتے ہیں. 5 یا 10 سال گزرنے کے بعد اب نقص نکالنا شروع کرتے ہیں گھر کے اندر کہ حضرت عورت مانتی نہیں، تو ہمارے بولنے میں بھی اکڑ ہوگی تو اس کے بولنے میں کیوں اکڑ نہیں ہوگی. جب شروعات تھی تو آپ کے بولنے میں محبت تھی تو اس کے بولنے میں محبت تھی. اب آپ کے بولنے میں محبت نہیں، آپ کے بولنے میں اکڑ آ گئی تو ان کے بولنے میں بھی اکڑ آ جائے گی. گھر کا نظام اس طرح نہیں ہوتا. گھر کا نظام جو چلتا ہے نا وہ گھر کا نظام اس طرح چلتا ہے کہ آپس میں دونوں مل کر محبت پیش کریں، دونوں مل کر پیار پیش کریں اور راتوں کو دعائیں مانگیں. یاد رکھو کہ گھر کے حالات بدلتے چلے جاتے ہیں. آج اکثر گھر میں لڑائی کی شکایت ملتی ہے اور یہاں تک کہ طلاق کی نوبت تک پہنچ جاتی ہے. یا تو عورتیں کہتی ہیں کہ گھر کا حال یہ ہے، یا تو مرد آ کر کہتا ہے کہ میری عورت ایسی ہے. گھر میں شکایت ہے کیونکہ ہماری ذہنیت نیگیٹو کی طرف جا رہی، منفی کی طرف جا رہی، پوزیٹو کی طرف نہیں جا رہی. ایک گلاس میں پانی ہے، آدھا گلاس پانی ہے تو ایک سوچ رکھنے والا سوچ رکھتا ہے کہ آدھا گلاس پانی مطلب کیا ہے، اسے آدھا گلاس پانی بھی کم لگا اور ایک کے
پاس جب پانی پیش کیا گیا تو اس نے کہا آدھا گلاس پانی. لفظ ایک ہی ہے, ایک نے کہا آدھا گلاس پانی, ایک نے کہا آدھا گلاس پانی. جس نے کہا آدھا گلاس پانی وہ پینے کے بعد بھی ناشکرا رہے گا, اور جس نے کہا آدھا گلاس پانی وہ پینے کے بعد شکر ادا کرے گا. ہمارے گھر کی کیفیت یہی ہو چکی ہے. دو جیل میں رہنے والے جب جیل میں ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ دو شخص جیل میں تھے, کھڑکی سے جھانک کر دیکھا, ایک کی نظر کیچڑ کی طرف پڑی تو اس نے کہا کہ پوری دنیا میں کیچڑ ہی کیچڑ ہے, اور ایک کی نظر پھول کے اوپر گری تو اس نے کہا کہ دنیا کے اندر پھول ہی پھول ہے, کب ہم چھوٹ کر نکلیں گے. تو جس کی نگاہ جتنی اچھی ہوگی اتنا پیاری زندگی گزارے گا, جس کی نگاہ جتنی نگاہ ٹیڑھی ہوگی وہ اتنی نگاہ کے اعتبار سے وہ اپنے آپ میں پریشان نظر آئے گا. اکثر و بیشتر دیکھا گیا افراد پریشان نظر آتے ہیں, کاروبار میں جاتے ہیں, کمپنی میں کام کرتے ہیں, سیٹ کے نیچے کام نہیں کر پاتے, چند دن کام کرنے کے بعد انہیں کمی نظر آتی ہے. کیوں کمی نظر آتی؟ کمی اس لیے نظر آتی ہے کہ ان میں شکر کی کیفیت نہیں ہے. اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہمیں شکر کی کیفیت پیدا کرنا چاہیے, ہر چیز میں اچھائی نکالنے کی کوشش کرنا چاہیے, غلط چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. گھر میں زیادہ تر اختلاف جو ہوتا ہے نا وہ اپنی کمی کی وجہ سے, اپنے تھنک کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے, جس کی وجہ سے گھر میں حالات آتے ہیں. انسان اپنے آپ کو سمجھانے کی اور اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرے گا تو بہت کامیاب ہو جاتا ہے. گھر میں خدمتیں کریں, گھر کے ماحول بنانے کی کوشش کریں. سنتوں کی جب باتیں ہوتی ہیں, جب دینی باتیں ہوتی ہیں, دینی ماحول بنانے کی جب باتیں ہوتی ہیں, یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں نبی کا دیوانہ بننا ہے, نبی کا عاشق بننا ہے, نبی کا مستانہ بننا ہے, نبی کی شریعت و سنت پر چلنا ہے, سیرت پر چلنا ہے, نبی کی محبت کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے. جب اس طرح کی باتیں جب آتی ہیں, جب انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں تو گھر کو بھی بدلنے کی وہ نیت کرتا ہے, لیکن گھر کے بدلنے کی نیت اس طرح نہیں کرتا ہے, بلکہ گھر میں جا کے ہنگامے کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ آپ بھی بدلنے کی کوشش کرو. اس طرح کے گھر کے حالات نہیں بدلتے. گھر کے حالات محبت سے بدلا کرتے ہیں. آپ کھانے بیٹھے, ان کے ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھائیں, ایک پلیٹ میں کھانا کھائیں. جہاں آپ نے پلیٹ صاف کیا وہ دیکھے گی تو وہ بھی اس کو سیکھے گی کہ آپ کا یعنی میرا شوہر بھی تو بڑے, میرا محبوب جو ہے نا وہ تو پلیٹ صاف کرتا ہے, میں بھی پلیٹ صاف کروں. سنتیں اس طرح سکھائی جاتی ہے. گھر میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو. آقا انعامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ گھر میں داخل ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کر کے داخل ہو, چہرے پر مسکراہٹ ہو. دیکھو پھر برکتیں بھی کتنی ملتی ہیں. لیکن ہمارے ماحول اس طرح نہیں ہے, گھر کے ماحول اس طرح نہیں, انسان پھر پریشان نظر آتا ہے. اکثر افراد اپنی عورتوں کی کہانی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. بہت سے لوگ مجھے ایسے ملے, میں آج آپ کو بتلا دوں کہ مجھے ایسے بھی لوگ ملے ہیں کہ مجھے کہا کہ حضرت ہمارے گھر میں میری عورت کا حال یہ ہے, ہم نے چند ان کو گڑ بتلائے, چند طریقے بتلائے کہ آپ اس طرح رہنا شروع کریں. کچھ دن کے بعد وہ آئے, انہوں نے کہا کہ گھر کے حالات ہمارے بدل گئے. میری اہلیہ جو تھی نا, مجھے دشمن معلوم ہوتی تھی, آج مجھے سب سے زیادہ محبوب نظر آتی ہے. میری اہلیہ کی طرح کوئی عورت مجھے نظر نہیں آتی. اس لیے کہ انہوں نے چند طریقے اختیار کیے, چند طریقے اختیار کرنے کی وجہ سے گھر کے ماحول بدل گئے. انسان اپنے آپ سے خود پریشان ہے. اکثروں کو دیکھا گیا کاروبار میں لگتے وہاں پریشان ہیں, سیٹ کے پاس لگے وہاں پریشان ہیں, کالج اور اسکول میں لگے وہاں پریشان ہیں, گھر میں آئے گھر میں پریشان نظر آتے ہیں, بچوں کے پاس بچوں کے اعتبار سے پریشان نظر آتے ہیں. اپنے تھنک کو بہتر بنانے کی کوشش کریں, اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. علاقے میں اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ علاقے کا ماحول بدلنے کی کوشش کریں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین تھے.
کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لائے. سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے. عمر گھر تشریف لائے. ابو بکر امیر المومنین تھے. ابو بکر کے قریب ایک کاغذ رکھا ہوا تھا جس میں سب کا نام لکھا ہوا تھا کہ کتنے غریب اور کتنے بیوہ لوگ یہاں رہتے ہیں پورے علاقے کے اندر, اور کن کی کون خدمت کرے گا, سب کے نام ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہوا تھا. عمر کی نگاہ پڑی. عمر نے دیکھنے کی کوشش کی کہ کون کن کی خدمت کر رہا. دیکھا کہ ایک جگہ پر ایک بیوہ کے سامنے کسی کا نام نہیں لکھا ہوا تھا, خالی جگہ پڑی ہوئی تھی. عمر نے سوچا کہ موقع اچھا ہے, یہاں خدمت کرنے چلے جائیں. عمر صبح ہوئی, اس بیوہ کے گھر میں فوراً چلے گئے. دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے عورت نے کہا کہ من دق الباب, کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ کہا کہ میں عمر ہوں. کہا کہ کس کام کے لیے آئے ہیں؟ تو کہا کہ میں خدمت کے لیے آیا ہوں کہ کوئی پانی مشکیزہ پانی بھرنا ہو, میں مشکیزے میں پانی بھر کر لاؤں, آپ کے گھر جھاڑو مار دوں, اور کچھ کام ہو تو میں کام کر دوں. اس بیوہ نے عجیب بات کہی. کہا کہ کوئی شخص آیا تھا, وہ شخص آ کر خدمت کر کے چلا گیا. عمر بہت تعجب کرنے لگے کہ یہ کون شخص ہے کہ جو خدمت کر کے چلا گیا. عمر نے کہا کہ دوسرے دن میں اور جلدی آ جاؤں گا. صبح اور جلدی پہنچ گئے گھر پر. دروازہ کھٹکھٹایا. کہا کہ اندر سے آواز آئی من دق الباب. عورت نے کہا کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ کہا کہ میں عمر ہوں. کہا کس کام کے لیے آئے ہو؟ کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں خدمت کے لیے آیا ہوں, کچھ خدمت کا موقع مل جائے میں خدمت کر دوں. اس بڑی میاں نے کہا, بڑی اماں نے کہا کہ کوئی آیا تھا خدمت کر کے چل دیا. اللہ اکبر کبیرہ. عمر تڑپ گئے, مچل گئے. عمر تھے نا, ہم جیسے نہیں تھے. جذبہ, دل تڑپ رہا تھا, مچل رہا تھا. آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے, انہی کے شاگرد تھے, انہی سے سیکھا تھا کہ خدمت کس طرح کرنا ہے, کس جذبے کے ساتھ خدمت کرنا ہے, کس طلب کے ساتھ خدمت کرنا ہے, کس عشق کے ساتھ خدمت کرنا ہے, اور کس طرح اپنے آپ کو ان کے پیچھے لگانا ہے. عمر تھے. عمر تڑپ گئے, مچل گئے. دوسرے دن پھر پہنچ گئے جلدی. آواز لگائی تو کہا کہ کون؟ کہا کہ میں عمر ہوں. کہا کہ کوئی شخص آیا تھا خدمت کر کے چل دیا. عمر نے کہا کہ اب کے دن تو میں رات کو جلدی بیٹھتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ کون آتا ہے ان کے گھر پر. رات کو عمر پہلے بیٹھ گئے. دور تھا امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق کا دور تھا. رات کو نماز عشاء کی جلد پڑی اور رات کو بیٹھ گئے. رات کا آخری پہر گزرنا تھا کہ سناٹا تھا کہ دیکھتے ہیں کہ اچانک کے کوئی شخص ہولے ہولے قدمے کے ساتھ, دھیرے دھیرے قدموں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے, اور اس کے بدن مبارک پر, بدن پر اس کی چادر تھی, اور وہ دھیرے دھیرے قدموں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. عمر تیزی کے ساتھ نکلے اور انہیں پکڑ لیا. کہا کہ کون؟ وہ شخص خاموش رہا, ایک لفظ نہیں کہا. اس نے کہا کہ وہ ہاتھ سے اشارہ کر رہا تھا کہ یعنی مجھے راستہ دے دو. عمر نے کہا میں آگے نہیں جانے دوں گا, بتلاؤ کہ کون ہے. دھیرے سے اس نے کہا عمر مجھے جانے کے لیے راستہ دے دو. عمر کہتے ہیں کہ یہ لفظ سننا تھا کہ میرے قدموں کے نیچے زمین کھسک گئی. وہ کوئی اور نہیں تھا, امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے, جو ہولے ہولے دھیرے دھیرے قدموں کے ساتھ ان کی خدمت کے لیے جا رہے تھے. عمر کی نگاہ ابو بکر کے پیر پر پڑی, قدم پر پڑی, تو دیکھا کہ چپل بھی نہیں. کہا امیر المومنین آپ کے پیروں میں چپل بھی نہیں. کہا کہ بات دراصل یہ ہے, میں جب رات کو گھر سے نکلا تو میرے دل میں خیال آیا کہ بہت سو کے گھر میں ایسے ہیں کہ جہاں چھوٹے موٹے گھر ہیں, اور میں چپل پہن کے نکلوں گا تو اس کے آہٹ کی وجہ سے کسی کے نیند میں خلل واقع ہو جائے. ابو بکر یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ میں امیر المومنین ہوں اور میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے. امیر المومنین اس کو گوارا نہیں کر سکتا.
اللہ اکبر کبیرہ. کیا جذبہ تھا، کیا طلب تھی، کیا مچلنا تھا. اور یاد رکھو کہ انسان کا جو جذبہ ہوتا ہے نا، انسان کا جو انداز ہوتا، طریقہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ ادائیں اللہ کو بہت پسند آتی ہیں. میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ گھروں میں رہے، بہت سی چیزیں عورتوں کے ساتھ کوئی مسائل آ جائے، بہت سی چیزوں کا برداشت کرنے کا مادہ بھی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ایک جانور اور ایک کیڑی اور مکوڑوں کو اگر اس پر بھی رحم کھایا، اس کو پانی پلایا یا اس نے پانی پی لیا تو اللہ اس کی وجہ سے بھی مغفرت کر دیتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک اللہ والے کا انتقال ہوا. کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت کیا گزری، تو حضرت نے کہا کہ بات کیا بتلاؤں، میں نے اتنی کتابیں لکھی، اتنی حدیثیں لکھی، اللہ نے کہا کہ میرے نزدیک کوئی قابل قبول نہیں، اللہ نے کوئی چیز کو قبول نہیں کیا. اعمال کی اللہ نے اعمال بھی قبول نہیں کیے، چیزیں بھی قبول نہیں کی. تو کہا کہ حضرت کیا قبول کیا، کہا کہ کیا بتلاؤں کہ میں ایک مرتبہ حدیث لکھ رہا تھا. حدیث لکھتے ہوئے میں نے جیسے ہی پہلے سیاہی چلتی تھی، لکڑی کو سیاہی میں ڈبویا کرتے تھے، اس سے لکھا کرتے تھے. بولے کہ میں نے لکڑی کو سیاہی میں ڈبویا اور جیسے ہی میں نے لکڑی کو اٹھایا، ایک مکھی آئی، اس لکڑی پر آ کر بیٹھ گئی. میرے دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ مکھی بیچاری پیاسی ہوگی، اور اس کے پیاسے ہونے کی وجہ سے دل میں خیال آیا، میں نے تھوڑی دیر کے لیے لکڑی کو اسی طرح رکھا کہ میں ہاتھ کو نہ ہلاؤں کہ بیچاری پیاسی ہوگی، پانی پی کر چلی جائے گی. ہاتھ کے نہ ہلانے کی وجہ سے اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، وہ سیکنڈ کا معاملہ تھا، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے کہا مجھے تیری کتابیں جو لکھنا ہے، حدیث لکھنا ہے، مجھے وہ قبول نہیں. اللہ نے اس عمل پر اس کو مغفرت فرما دی. ایک شخص جہنم میں چل رہا تھا، کسی اللہ والے نے خواب میں دیکھا کہ وہ جہنم میں. کہا کہ کیا گزری، تو کہا کہ کیا بتلاؤں کہ حالات بہت دیگرگو ہیں. تو کہا کہ کوئی اعمال ہو جس کی وجہ سے آپ بچ جائیں. تو کہا کہ کوئی نہیں، میری ایک لڑکی ہے، میں نے چھوڑ کر نکلا ہوں، میری لڑکی کو نصیحت کر دے کہ کچھ مغفرت کر دے، ایصال ثواب کر دے، کچھ کام بن جائے. تو کہا کہ لڑکی کس حال میں ہے، تو کہا کہ لڑکی اس حال میں ہے وہ گناہوں کے اڈے میں لگی ہے. کہا کہ اچھی بات ہے. وہ حضرت نکلے کہ چلو جا کے سمجھاؤں. گھر پر پہنچے، گھر پر پہنچنے کے بعد دستک لگائی. کسی نے پوچھا کہ کیا کام کے لیے حضرت آپ آئے ہیں، تو کہا کہ میں اس لڑکی سے ملنے آیا ہوں. تو کہا کہ اس لڑکی سے آپ ملنے آئے، وہ لڑکی تو بہت گندی ہے، وہ لڑکی تو ایسی ہے کہ جو گناہوں میں مبتلا ہے، آپ حضرت ان سے ملنا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ ہاں مجھے ان سے ملنا ہے. تو کہا کہ وہ تو کسی لڑکے کے ساتھ، چند لڑکوں اوباشوں کے ساتھ جاتی ہے، وہ ابھی سمندروں کی طرف ہوگی، وہاں کھیل رہی ہوگی، کود رہی ہوگی. حضرت ان سے ملاقات نہ کرنا، آپ ان کی وجہ سے کہیں بدنام نہ ہو جائے. لیکن حضرت نے خواب میں ان کے باپ کو جلتا جہنم میں دیکھا تھا، برداشت نہیں ہوا. چلے گئے حضرت وہاں پر کہ چلو جاؤ، جا کے ملاقات تو کروں. وہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا کہ بھائی بیٹی تو کیا کر رہی، کس طرح کی زندگی گزار رہی، تجھے معلوم نہیں کہ تیرا باپ جہنم میں جل رہا ہے، تجھے پتا نہیں؟ اس نے کہا کہ تم کیسی باتیں کر رہے، بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، کوئی خواب میں کوئی چیزیں اس طرح کا دیکھتا ہے؟ تو کہا کہ ہاں بیٹی، میں نے خواب میں دیکھا کہ تیرے باپ کو جہنم میں ڈالا گیا ہے، تو کچھ ایصال ثواب کر لے، گندگیوں کو چھوڑ دے، اس چیز کو چھوڑ دے، اچھے کام میں لگ جا. بچی کو غصہ آیا، اس نے یہ پانی اٹھایا، پانی اٹھا کے یوں اٹھا کے مارا اور کہا کہ آپ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، آپ کو عقل نہیں ہے کہ خواب میں اس طرح کی کوئی باتیں ہوتی ہیں اور خواب میں کوئی اس طرح کی باتیں آتی ہیں اور خواب میں کس طرح کی باتیں بتلائی جاتی ہیں کہ جہنم میں جلایا جا رہا ہے. یہ سب بہکی بہکی باتیں. انہوں نے یوں پانی اٹھایا اور حضرت کے اوپر پھینکا. حضرت تو پھر گھر کے پاس آ گئے، بیچارے نادم تھے، شرمندہ تھے. رات کو خواب میں دیکھا، اس کے باپ کو دیکھا کہ شاہانہ انداز میں جنت میں ٹہل رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت نے پوچھا کہ کل تو یہ عالم تھا کہ تم جہنم میں تھے، آج یہ عالم ہے کہ تم جنت میں ہو. تمہاری بیٹی تو سدھرنے کا نام نہیں لے رہی، وہ تو غصے میں تھی، انہوں نے میرے پر پانی اٹھا کر پھینک دیا، اور آج آپ جنت کی طرف، جنت میں ٹہل رہے ہو، کیا وجوہات ہے؟ لڑکی نے کہا، وہ باپ نے کہا
کہ بات یہ ہے کہ کل آپ جب سمجھانے نکلے، میری بیٹی کو جب سمجھا رہے تھے، اس وقت اس نے جب پانی اٹھا کر پھینکا تو ایک چونٹی تیزی کے ساتھ پانی کی طرف دوڑ لگا رہی تھی، بیچاری کمزور تھی، نحیف تھی، پیاسی تھی، ہو سکتا ہے کہ پانی تک پہنچ پائے نہ پہنچ پائے، وہ دوڑ کے آ رہی تھی، اس نے جیسے ہی پانی پھینکا اور پانی اس چونٹی کے اوپر گرا، چونٹی نے جیسے ہی پانی پیا، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اس ادا کے بنا پر اللہ نے مغفرت کر دی۔ میں اکثر استنجا میں جاتا ہوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ وہاں بھی چوٹیاں ہوتی ہے، دل تو چاہتا ہے کہ یہ کر دیں، لیکن میری کوشش ہوتی کہ پانی میں بہتا ہے، میں کچھ چیز رکھ کر میں اس کو اٹھا کر کبھی کبھی دیواروں پر رکھ دیتا ہوں۔ میں جہاں پڑھاتا تھا چڑی کے اندر، وہاں پر اکثر و بیشتر صفائی کرواتا تھا، کیڑے نکلتے تھے، میں کہا کرتا تھا کہ یہ نقصان تو نہیں پہنچا رہے ہیں، اسے اٹھا کر کونے میں رکھ دیں، ہمیں تکلیف نہیں دینا، اللہ کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ ہم تو ایسے بھی بہت گنہگار ہیں، پاپی ہے، مجرم ہے، نہ آنکھیں صحیح ہیں، نہ زبان صحیح ہے، نہ کان صحیح ہے، نہ پیر صحیح، نہ ہاتھ صحیح، کل کیا اعمال کام آ جائے، کوئی اعمال کام آئے نہ کام آئے، ہو سکتا ہے اللہ کو یہ ادا ہماری پسند آ جائے۔ اور جو مسلمان جب چوٹیوں کا خیال رکھ سکتا ہے، کیا وہ اپنی عورتوں کا خیال نہیں رکھ سکتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر برسنا چھوڑ دے، گھر کو اچھی طرح لے کر چلنا سیکھے، پھر دیکھو کہ گھر کے اندر کتنی کامیابی ملتی ہے۔ اسی لیے آج یہ مزاج بنائیں، آج یہ نیت کریں انشاءاللہ کہ کوئی بھی مخلوق ہو، ہمارے سے کوئی مخلوق انشاءاللہ پریشان نہیں ہوگا۔ دکان ہماری کھلی ہے، لاڑی ہے، لاڑی کے قریب دوسری لاڑی کھڑی ہے، ہم لوگ پانی اٹھا کے ان کے گھر کی طرف پھینک دیتے ہیں، یا ان کی لاڑی کی طرف اٹھا کر پھینکتے ہیں، بیچارہ سامنے والا پریشان ہوتا ہے، اندر اندر کوستا ہے، کل قیامت کے دن کل اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی اور جہنم میں اٹھا کر پھینک دیا، اور سارے اعمال اللہ تعالی ہمارے منہ پر اٹھا کر پھینک دے، اور اللہ کہہ دے کہ یہ تیری ادا مجھے پسند نہیں آئی اور اٹھا کر پھینک دیا، ہمارا کیا حشر ہو؟ زندگی اعمال کر کے گزاری، زندگی نیکی کرنے کی کوشش کرتے رہیں، ٹوٹی پھوٹی لیکن کیسے بھی یہ کوشش کرتے رہیں، لیکن یہ ہماری محنتیں اور کوششیں کہیں اکارت نہ چلی جائے کسی کو ستانے کی وجہ سے۔ یاد رکھیں اخلاق بہت بڑی چیز ہے، اخلاق کو بہتر کرنا اور سوچ پیاری کرنا بہت ضروری ہے، سوچ اچھی کرنا بہت ضروری ہے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ دوست دوست کے ساتھ چل رہا ہے، کندھے پر ہاتھ رکھ کے تو چلتا ہے اور کہتا تو ہے کہ میں تیرا پکا یار ہوں، میں تیرا دوست ہوں، میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، تیرے لیے میں جان کھپا دوں گا، لیکن جیسے ہی الگ ہوتا ہے اس دوست کی برائی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مسلمان یہ نہیں ہوتا، مسلمان تو اخلاق کا بہت بلند ہوتا ہے، بہت پیارا ہوتا ہے۔ ہماری سوچ اچھی کریں، سوچ پیاری کریں، دشمنی کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اعلیٰ ذوق بنانے کی کوشش کریں۔ انسان جب اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر دیکھو اللہ کتنی ترقی انہیں عطا فرماتا ہے۔ اس وقت حالات ایسے بنتے جا رہے ہیں، میڈیا ایک الگ اپنی کوشش کر رہا ہے، اپنی طرف سے محنتیں کر رہا ہے، کوششیں کر رہا ہے، مسلمان کو بدنام کرنے کی کوششیں کر رہا ہے، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مسلمانوں کے پیچھے میڈیا مستقل لگی ہے، لیکن مسلمان جو ہے نا اپنے مسلمان بھائی کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ سب سے بڑی پریشانی یہی ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ اس وقت یاد رکھو، سچا پکا ہمیں مسلمان بننا ہے، سچا پکا مومن بننا ہے، اور دنیا کو یہ کہہ دینا ہے کہ تم اپنی کوشش کرتے رہو، اپنی محنتیں کرتے رہو، ہم آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم نبی کے دیوانے ہیں، نبی کے مستانے ہیں، نبی کے شریعت و سنت پر چلنے والے ہیں، نبی کی غلامی ہم سے کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے، نبی کی شریعت و سنت سے ہمیں کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے، نبی کی سیرت سے ہمیں کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے، نبی نے جو ہمیں اخلاق سکھائے ہیں
تم چاہے اپنے اعتبار سے جس طرح کی بھی ہمارے بارے میں غلط سوچ پیش کرتے رہے، لیکن ہم اپنے آپ کو بھی بنانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے اور اپنے بچوں کو بھی اس طرح بنائیں گے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ مسلمان اس طرح نہیں، مسلمان اس طرح ہوتا ہے۔ میں اکثر و بیشتر کو کہا کرتا ہوں، گھر کے آنگن دیکھیں، جتنے مسلمانوں کے گندے نظر آتے ہیں کسی اور کے نظر نہیں آتے۔ نظافت تو ہمارے آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، یہ بھی تو ہمارے اخلاق کا درجہ ہے۔ ایک صحابی آئے اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اريد ان يقبل ایمانی، کہ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ میرا ایمان مکمل ہو جائے۔ سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسن خلقک یکمل ایمانک، اپنے اخلاق اچھے کر لے تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ اپنے اخلاق اچھے کر لے تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ آج اخلاق ہمارے دیکھ لیں، جتنے اخلاق ہمارے بگڑ رہے کسی اور کے اخلاق نہیں ہیں۔ آج اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے کہیں اور اللہ سے گڑائیں اور 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے کہیں کہ اے اللہ آج ہماری زندگی کو تبدیل فرما دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح کی امت چھوڑ کر گئے، اللہ ہمیں اس طرح کی امت بنا دے، وہ امت نہ بنا کہ جس کی وجہ سے ہم جہنم کی طرف ڈھکیلے چلے جائیں۔ اللہ وہ نہ بنانا، بلکہ وہ امت میں پیدا کر، وہ امت میں بنا دے ہمیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم تھی۔ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیح معنی میں امت بننا چاہتے ہیں۔ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے آگے تابعین، تبع تابعین، اس کے آگے علماء، صلحاء، بزرگان دین، اولیاء کرام نے اپنی زندگی کو جو بنا کر بتلایا، اس طرح کی زندگی کو بنانا ہے۔ اپنے اخلاق کو پیارے کرنا ہے، اپنے افعال کو پیارے کرنا ہے، اپنی چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ ہمیں نیک بنائے، اللہ ہمیں متقی اور پرہیزگار بنائے۔ حدیث پاک میں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ کے نزدیک آپ کی شکل و صورت اللہ کو اللہ دیکھتا نہیں، اللہ آپ کی شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، اللہ آپ کے مال کو نہیں دیکھتا۔ آپ پیاری سی پیاری شکل بنا کر آ گئے، بہترین سی شکل بنا کر آ گئے، آپ لالی پاؤڈر لگا کر آ گئے، اللہ آپ کی شکل و صورت کو نہیں دیکھتا۔ آپ بہترین کرتے اور پجامے پہن کر آ گئے، اللہ آپ کی شکل و صورت کو نہیں دیکھتا۔ اللہ آپ کے مال کو نہیں دیکھتا کہ آپ کتنے مالدار ہو گئے، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ اللہ آپ کے قلوب کو دیکھتا ہے اور آپ کے اعمال کو دیکھتا ہے کہ آپ کا اٹھنا کیسا، آپ کے بیٹھنا کیسا، لوگوں کے ساتھ ملنا کیسا، لوگوں کے ساتھ اخلاق کیسا۔ اگر کوئی گرتا ہے آپ کے دل میں درد کتنا ہے، آپ کے دل میں محبت کتنی ہے، آپ کتنا لوگوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ اور کوئی انسان پریشان ہے، ہو سکتا ہے آپ کے پاس مال دینے کے لیے کچھ نہیں ہو، لیکن گھر میں آپ تڑپتے ہو، گھر میں آپ مچلتے ہو، عورتوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہو، ماں اور باپ کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہو۔ اللہ آپ کی یہی چیز دیکھتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں دیکھتا۔ اللہ ہمیں نیک بنائے، اللہ ہمیں متقی بنائے، پرہیزگار بنائے، سنت و شریعت پر چلنے کا تو اللہ سنت و شریعت پر چلنے والا بنائے۔ زندگی ہماری ایسی ہے، آنکھیں دیکھو گناہوں میں ڈوبی، زبان دیکھو گناہوں میں ڈوبی، کان دیکھو گناہوں میں ڈوبے، ایک ایک عضو گندا ہے۔ اللہ ہمیں قبول فرما لے، اللہ ہمیں نیک بنا دے، اللہ ہمیں متقی بنا دے، صحیح زندگی گزارنے والا بنا دے، اور اللہ ایسا بنا دے کہ اس دھرتی پر چلے کوئی یہ کہے نبی کا صحیح غلام دیکھنا ہو تو انہیں دیکھیں کہ اخلاق ان کے کتنے پیارے ہیں، ان کے اعمال کتنے پیارے ہیں، ان کے افعال کتنے پیارے ہیں۔ پیارا شخص اگر کسی کو دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھ لے۔ آج مسجد صابری سے میں لوگوں تک بھی پیغام پہنچانا چاہتا ہوں،
آپ کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اللہ کا پہلا شکر ادا کریں کہ آپ کو اللہ نے مسجد میں جلدی آنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اللہ سے یہ بھی دعا کرے اللہ ہمارے اخلاق بھی بہتر کر دے، اللہ ہمارے افعال بھی بہتر کر دے، اللہ ہمارے اعمال بھی بہتر کر دے۔ اس زمین پر بیٹھے اللہ سے آج دعا کر دو، اللہ سے گر گرا کر کہہ دو اللہ اس دھرتی پر تو بیٹھے ہیں، اللہ ہم اس کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ اللہ آج آج سے ہم اپنے اخلاق کو انشاءاللہ بہتر کریں گے انشاءاللہ۔ جو بات کہی گئی سنی گئی اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے جو بات اس میں جو کمی رہ گئی اللہ اس میں اصلاح کی توفیق، صحیح اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی کو اللہ ہماری آج بنا دے، بہتر کر دے، پیاری کر دے۔ جتنی بھی بات کہی اس سے اللہ ہمیں اور آگے بڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اس بستی کو بھی اللہ قبول فرما لے، اللہ اس بستی کو نیک بنا دے، اللہ اس بستی کے اندر جو درد ہے صحیح معنی میں حقیقی درد اور صحیح انسان بنا دے۔ جو بات کہی گئی اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔